وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, ایک لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ اب سن لیں, غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, کیسے غلط میں بتا رہا ہوں کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مر رہا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے, اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں نظام اسی نے بنایا فری ول کا, نظام موت اور حیات کو اسی نے بنایا. یو آر کانٹرڈکٹنگ یور سیلف. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے فری ول سے آپ کو مار دیا, اس میں اسے فری ول دی گئی تھی, اس نے غلط استعمال کیا. 7 billion free wills are moving on this planet. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں صرف خدا کا دھیان کروں. یہ 7 billion free wills کو مجھے لک آفٹر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ تو تباہیاں کر رہی ہیں, اور تباہیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹیولی وداؤٹ گاڈ؟ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں. ایک جو اکیلے رہتے ہیں جنگل میں, اور ایک جو گروپس میں رہتے ہیں. گروپ میں جو بھی رہے گا, چاہے وہ آپ کا فاؤنڈیشن ہو, چاہے کوئی کلب ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کوئی یونٹ ہو, اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنے کے رول بنانے پڑے گے. یعنی لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کا فاؤنڈیشن تو یہ ہو گیا نا کہ لوگ ہی ول ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں, ارے دنیا میں ایسے گروپس ہیں جو ریپ کو جائز مانتے ہیں سرٹن حالات میں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانوں گا, آپ بھی جانتے ہیں. یہ جو آئیسس والے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے سمپل سوال کیا کہ ایول کو آپ ڈیفائن کرتے کیسے ہیں. آئیے واپس آئیے. جی. آپ ساتھ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب کچھ آپ ایسے اصول ڈیولپ کریں جس میں ہر ایک کا بیسک تحفظ, ہر ایک کا بیسک رائٹ ہو, اور ہر ایک کو کوئی آرام ملے. یہی طریقہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی, نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا, اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بہی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں, اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ